أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور ارشادات میں سے یہ عظیم حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اصحابی. آپ نے کہا جو میرے صحابہ ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، ان پر زبان درازی نہ کرو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے حرام قرار دیا. آپ نے کہا: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے. جیسے قرآن ہمیں چوری سے روکتا ہے، زنا سے روکتا ہے، قتل سے روکتا ہے، جس طرح حدیثوں میں ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، رشتوں کو کاٹنے سے روکا گیا ہے، سود سے روکا گیا ہے، اسی طرح حدیث میں ہمیں روکا گیا ہے: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور یہ ہمارے ایمان کی کمی اور کمزوری کی بھی واضح دلیل ہے کہ بعض روایات اور بعض آیتوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں، اور نیک لوگ اسے برا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی نے زنا کیا، نعوذ باللہ. لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے یا صحابہ پر گفتگو کی بات آتی ہے تو وہ احساس ہمارے دل میں نہیں ہے، جبکہ اسے بھی ویسے ہی حرام کیا گیا ہے. آپ نے کہا: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. جیسے آپ زنا نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ نے کہا: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اپنی زبانوں سے غلط کلمات ان کے بارے میں ادا نہ کرو، کسی بھی بہانے سے، تاریخ کے بہانے سے نہیں، ان کے درمیان ہونے والی جنگ تھی اور فلاں تھا، کسی بھی بہانے سے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی اور معاویہ کے بارے میں بول سکتے ہو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے بارے میں بول سکتے ہو، آپ نے کسی کے بارے میں اجازت نہیں دی. آپ نے کہا: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی. آپ نے کہا: فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے قسم کھائی، اور قسم کھانے سے بات اور زیادہ تاکید اور بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے جب اللہ کے نبی قسم کھائے. جبکہ آپ قسم کھائے بغیر بھی کوئی بات کہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اور قسم علماء کہتے ہیں وہ بات کی تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے. میں آپ سے کوئی بات کہوں اور آپ اس بات کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں میری بات کو اور پختہ کرنے کے لیے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ ایسے ہی ہوا تھا. تو قسم کھانے کا مقصد بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے، سامنے والے کو منوانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھائیں تب بھی آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے، ہر مومن اسے مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے. پھر بھی آپ نے قسم کھا کے کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا. آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان قیامت تک تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. احد پہاڑ مدینہ میں موجود پہاڑ ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے. وہ اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی آپ دیکھیں، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا پہاڑ ہے، وہ اتنا عظیم پہاڑ. آپ نے کہا اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، جو کہ ناممکن ہے. جیسے کہا جاتا ہے کاش کہ جوانی لوٹ کر آئے، یا کوئی جوان کہے کاش کہ بچپنا لوٹ کر آئے گا، کبھی نہیں لوٹ آئے گا. وہ کہا جاتا ہے ایسے، ناممکن چیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا مان لو لو انفق مثل احدکم مثل احد ذہبا، مان لو کہ دنیا میں ایسا کوئی نیک آدمی آیا کہ جس کو اللہ نے اتنی پرہیزگاری دی ہے، اتنا زیادہ سخاوت اس کے پاس ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اس کے پاس ہے، اور وہ پورے کا پورا سونا اللہ کے راستے میں دے دے. ایسی سخاوت دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہے اور ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں. اتنا سونا کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ آپ نے کہا مان لیا جائے کہ اتنا سونا کوئی خرچ بھی کرے، تب بھی آپ نے کہا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. احد پہاڑ کے برابر سونا صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک مد کسے کہتے ہیں؟
دو ہتھیلیوں سے آپ راشن جتنا بھر سکتے ہوں، چاول یا گیہوں آپ دونوں ہتھیلیوں سے جتنا بھر لیتے ہوں اسے کہا جاتا ایک مد، اور آدھا مد ایک ہتھیلی سے آپ جتنا اٹھا سکتے، ایک مٹھی جسے کہتے ہیں، یا دو مٹھی آپ جسے کہیں۔ آپ نے کہا احد پہاڑ کے برابر سونا جو قیامت تک کوئی مسلمان دے دے وہ صحابہ کی ایک مٹھی اناج دو مٹھی اناج کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ان کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اور ان کی وہ فضائل ہیں کہ بعد میں آنے والا شخص اس کو کبھی نہیں پا سکتا ہے، اس کو کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک عام آدمی، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں نے آج سے عہد کیا ہے کہ میں ایسی ایسی چیز کر دوں گا۔ کہتے ہیں ایک عوام میں سے بھی کوئی آدمی تھا، اس نے بھی اپنی جھونپڑی میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی آج کے بعد سے ایسا اور ایسا کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں اسی وقت کسی نے کہا تھا کہ کہاں راجا اور کہاں یہ آدمی جو بول رہا ہے، یعنی اس کی بات کی تو اہمیت ہے چونکہ وہ بادشاہ ہے، اس مقام پر ہے، وہ اپنی بات کو لوگوں سے منوا سکتا ہے، حکم نافذ کر سکتا ہے، فیصلے چلا سکتا ہے۔ ایک عام آدمی وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے سنبھالے، اپنے کام کو سنبھال سکتا ہے سنبھالے، لیکن وہ بادشاہ کے برابر جملے اختیار کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے یہ کہ آدمی دنیا میں ہر چیز کو ایک ساتھ پائے ہوئے نہیں ہے۔ آپ ایک مالدار آدمی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم بھی ہوں گے، آپ بہت بڑے عالم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی بادشاہت بھی ہوگی، بادشاہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت پرہیزگار بھی ہوں گے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز نہیں ملتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ ہم کون ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو فضیلتیں ہیں اور جو اللہ کے پاس ان کا مقام ہے، بعد میں آنے والے اسے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے، ان کی قدر کرے، ان کی عظمت کا اعتراف کرے، اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو ان کے لیے پاک رکھے، ان کی فضیلتوں کا معترف ہو، ان کی خدمات کو سنبھالے، ان کی خدمات کو سراہے۔ جیسے ایک آدمی نے کہا کہ امام بخاری کون ہے؟ مجھے معلوم ہی نہیں کہ امام بخاری نامی کوئی آدمی گزرا ہے۔ تو سامنے والے کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، آپ امام بخاری کا انکار کر دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ امام بخاری کا انکار کریں؟ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، کیا مقام ہے اس کا، کتنا سیکھا ہے اس نے، اور وہ کہے کہ امام بخاری کو میں نہیں مانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کا وہ مقام ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے۔ آپ نے کہا، قسم کھا کے کہا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی کوئی پرہیزگار آدمی دے دے، صحابہ کی ایک مٹھی دو مٹھی کے برابر نہیں ہے، وہ ان کے درجے کو نہیں جا سکتا۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نوح علیہ السلام کی عمر بھی زندہ رہے، 950 سال تک بھی اگر وہ زندہ رہے اور اللہ کی عبادت کرے، تب بھی وہ صحابہ کے درجے کو نہیں جا سکتا ہے، اتنی لمبی زندگی گزار کے بھی وہ نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا ہے جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ وہ زمانہ انہوں نے پایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جان اور مال کی قربانی پیش کی ہے۔ ہم ایک چھوٹی عادت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی کو کوئی عادت ہے، آپ کہیں آپ چھوڑ دیجئے، آدمی نہیں چھوڑتا ہے اس کو، پوری زندگی ویسے ہی رہتا ہے۔ کنجوس ہے، پوری زندگی وہ کنجوس ہی ہے۔ سگریٹ پیتا، پوری زندگی سگریٹ پیتا ہے وہ۔ ٹکنے کے نیچے لباس رکھا، پوری زندگی رکھتا ہے وہ۔ جب 100 بار بیانات سنے، 100 بار حدیثیں سنے، کوئی فرق نہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، پوری زندگی وہی عادت رہتی ہے۔ خطبات جمعہ سنتا ہے، درس سنتا ہے، اور قرآن پڑھتا ہے، حدیث سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہے۔ جب ایک عادت ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ایسا کمزور ایمان لے کر کے ہم زندہ ہیں، اب سوچیے وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، حتیٰ کہ جنگوں میں ان کے سامنے ان کا باپ آیا تب بھی اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کا باپ جراح سامنے تھا، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، تلوار لے کر کے اللہ کے لیے مقابلہ کیا ان سے۔ اب سوچی اتنی بڑی قربانیاں ہیں ان کی، لہٰذا اس قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اس کی قدر کرے اور اپنی حیثیت کو پہچان کر کے احساس کرے کہ بعد والے ان کے درجے کو نہیں جا سکتے ہیں، اسی لیے ان کی قدر کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی قدر سکھائی ہے، بعد میں آنے والوں کو قیامت تک مسلمانوں کو آپ نے ادب سکھایا ہے کہ یہ بڑے ہیں، ان بڑوں کی بڑائی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اس کی قدر ہمیں ہونی چاہیے، ان کا مقام ہمیں پہچاننا چاہیے، اور اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سورہ حشر آیت نمبر 8 میں اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا، آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 10 میں اللہ نے یہ دعا سکھائی
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جو ان لوگوں کے بعد آئے ہیں، انصار کے بعد، مہاجرین کے بعد، قیامت تک آنے والے جو مومن ہیں، ان کے اندر دو صفات ہیں. پہلی صفت وہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، انہیں بھی تو معاف فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کینہ کپٹ اور عداوت نہ ہو، غل نہ ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف الرحیم ہے. اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 10 کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ اس آیت میں دو صفات بتائی گئی ایمان والوں کی. ایک کہ ان کی زبان صحابہ کے لیے پاک ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، یہ دعا ہے. اور دوسرا ان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے دلوں میں کوئی کدورت نہ ہو. تو صحابہ کے لیے زبان بھی پاک ہو اور دل بھی پاک ہو. یہ دو چیزیں اگر پاک ہیں تو پھر ہم نے ان کی قدر کی، ان کی منزلت کا خیال کیا، اس لیے کہ اللہ نے یہ دو صفتیں ایمان والوں کی بتائیں. ان کی زبان بھی پاک ہے، صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے دل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، اور ایسا اس شخص ہدایت پر ہوگا اور سنت پر ہوگا. اور یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ کبھی مومن کو زندگی میں کسی بھی صحابی کے ساتھ برا بھلا یا ان کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو مشہور باتیں آپ نے سنی ہیں جنگوں کے بارے میں، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں، یا ان کے درمیان جو کچھ ہوا، خلافت کے مسائل، ان سب چیزوں کو لے کر کے جو کچھ آپ نے سنا ہے ابھی تک، ان میں سے شاید کہ تھوڑا حصہ تحقیق کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا جس میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیا گیا ہو، اس میں احادیث کا خیال کیا گیا. بہت تھوڑی چیزیں، اور نہ اکثر چیزیں جو سماج میں مشہور ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں، یا اس میں سے اضافہ کیا گیا ہے، کمی کی گئی ہے. اور اکثر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے کہہ دیتے ہیں، آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان اس مسئلے کو لے کے جھگڑا ہو گیا، جبکہ ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے، نہ تاریخ میں، صحیح باتیں نہیں ہیں. لہٰذا ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے زبانوں کو صحابہ کے لیے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صحابہ کے لیے پاک فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.